الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں، حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں، مرادیں لے کے سب آئے ہیں، میں دل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں، مرادیں لے کے سب آئے ہیں، میں دل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ آپ بیٹھ جائیں، بعد میں ملتے رہیے گا، پلیز بیٹھ جائیں، مہربانی فرما کے سارے حضرات بیٹھ جائیں۔ حاضرین و سامعین، آپ سب مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سب میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ میں یہاں پہ آنے والے ہر پیر بھائی، دوست، شاگرد، مرید، ساتھی، ادنا سادنا بچہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کا بارے گراں مجھ پر پڑا تو میں پریشان ہو گیا، مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی صدائے دل نواز رب کائنات نے پکار کر کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو رب کائنات کی عنایات اور رب کائنات کا کرم جو سب پر ہے مجھ پر ہوا، تو میں نے دیکھا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اس رب کائنات کی عنایات ہے، اس کی بخشش ہے، اس کے کرم ہے۔ تو مجھے یوں لگا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، موج میں جب آ گئے قطرے کو دریا کر دیا، پڑ گئی جس پہ نظر بندے کو مولا کر دیا۔ تو مجھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حدیث پاک جو آپ نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو لوگ رب کائنات نے لوگوں کی حاجت روائی کا منصب اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی، اور پھر میرے سائیوں نے کرم فرمایا، عنایات، کرم، بخشش کی اور خیرات کی، وہ کرم فرمائیاں، کرم نوازیاں فرمائی کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ انہی کا کرم ہے۔ اور پھر جب میں نے سوچا کہ اب بھائی جان چلے گئے، والد گرام بھی چلے گئے ہیں، تو یہ سارا نظام کیسے چلاؤں گا؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کروں گا، تو مجھے اعلیٰ حضرت کی یاد نے تڑپایا، کیا کروں مدح محل دول رضا، کروں مدح محل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ تو میں نے یہ بیڑا اٹھا لیا، کیوں؟ میرے سائیں میرے ساتھ ہیں، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، میرے پیر بھائی میرے ساتھ ہیں، میرے پیروں کے پیر بھی میرے ساتھ ہیں۔
اور جب میں نے کام شروع کیا تو میں درباشی پہ حاضر ہوا، فاتح خوانی کی اور بات کی کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں۔ روزانہ آتا اور میں نے اپنے گریبان کو پکڑ کے یہ بھی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، روزانہ آتا اور دل میں خیال کرتا غلام محمد یہ تو نہیں کروا رہا، صحیح کروا رہے۔ غلام محمد بڑا نہ سمجھنا اپنے آپ کو، اس ادارے کا خاکروب اور خادم سمجھنا، جیسے محمد امیر سالک نے کہا تھا یہ تو بلا تو ہو گئے ہیں، کرم نوازیاں ان کی ہیں، تو یہ تو خدمت نوکری ہے کہ behind every success there is some friend، کہ ہم ہر کامیابی کے پیچھے کچھ مہربان ہوتے ہیں۔ وہ مہربان میں نہیں، صاحب مزار ہیں یا میرے سائیں ہیں، میرے پیر ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی آمد کا شکریہ، آپ آئیں گے میرے دل کو جلا بخشیں گے اور میں آپ کی نوکری دینا اپنا فرض سمجھوں گا۔ اس لیے یہاں پہ محبت، پیار، الفت، ابا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں میرے پیر نے مجھے سکھائی ہیں۔ کوئی بات ہوتی وہ فرماتے میرے پیر نے یہ ساری باتیں فرمایا کرتے تھے کہ وہ نسل جاچا سکھا چڑیاں نے۔ تو اگر میں کہیں سے بھول کر جاؤں تو یہ نہ سمجھنا، اور دل میں یہ خیال نہ لانا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بلا جائے مجھے کہنا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اور یہ ساری الحمدللہ 2 مہینوں کی کاوش، محنت، کوشش، اور آپ شاید نہیں جانتے کہ میں راتوں کو سوتا نہیں تھا۔ اگلے دن میں پریشان ہو گیا تو اپنی والدہ کے مزار پہ گیا، میری آنکھ نکل گئی، تڑپ اٹھا، آج اکیلا ہو گیا، مگر یاد آئی اپنے پیر کی، یاد آئی پیروں کے پیر کی، اور یاد آئی امام کربلا کی۔ اسی یاد نے میرے دل پہ برم رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔